أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد إيذاء الأنبياء فالأمثل ثم الأمثل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ درس میں الحمدللہ ہم نے غزوہ خندق یا غزوہ احزاب سمجھ لیں، اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی قریظہ پر محاصرہ، اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی عطا فرمائی. یہود کو ذلت و خواری نصیب ہوئی کہ ان کے مقاتلین کو قتل کی سزا دی گئی، اور ان کے باقی جو غلام تھے عورتیں تھیں وہ ذراری بن گئے، اور پورا مال غنیمت جو تھا وہ بھی مسلمانوں کو مل گیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ غزوہ احزاب جن لوگوں نے قریش کے ساتھ مل کر، یہود کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ پہ چڑھائی، ان کو سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی قبیلہ جرأت نہ کرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سرایا بھیجے، کیونکہ اس نے بنی فزارہ نے بھی حملہ کیا تھا، بنو سلیم نے بھی حملہ کیا، سلیم نے بھی حملہ کیا تھا، بنو غطفان نے بھی حملہ کیا تھا، احابیش نے بھی حملہ کیا تھا، یہود نے بھی حملہ کیا تھا، قریش نے بھی حملہ کیا تھا، بنو ثقیف نے بھی، ہم بڑے بڑے قبائل سارے اکٹھے ہوئے. تو تمام اطراف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سرایا بھیجے، صحابہ کو بھیجا کہ ان کے ساتھ جنگ کریں. تو انہی واقعات میں سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے لشکر دے کر بھیجا کہ وہ بنی سلیم جو ہے ان کا مقابلہ کرے. زید بن الحارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لشکر دے کر بنی سلیم کے مقابلے پہ آئے تو اللہ نے انہیں کامیابی دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فتح و نصرت سے ہمکنار فرمایا، اور بنی سلیم جو تھے وہ شکست کھا گئے. ان کا تمام مال جو تھا وہ مال غنیمت بنا، اور حضرت زید بن حارثہ اس کو لے کے مدینے آئے. اور اس میں اتفاق کی بات یہ ہے کہ ابی العاص جو ہیں یہ دراصل کرشی ہیں، اور یہ داماد تھے محمد رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی بی زینب جو ہے ان کے شوہر، بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ اتفاق کی قدرتی شان دیکھیں کہ یہ مقام یعنی غزوہ بدر کے موقع پر بھی قید ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا حال ایک تفصیلی واقعہ پہلے چونکہ پڑھ چکے ہیں. آپ نے ان کو چھوڑ دیا تھا، اور نے یہ وعدہ دیا تھا کہ بھئی آپ اب مکے میں جا کر میری بیٹی کو مدینہ بھیج، کیونکہ اب تو کافر اور مسلمان کا کوئی اجتماع ہو نہیں سکتا ہے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو مدینہ منورہ بھجوا دیا. اب یہ بنو سلیم کے ساتھ جب زید بن حارثہ نے لڑائی لڑی تو خدا کی قدرت یہ ان کے حریف تھے، یہ بھی وہاں آئے ہوئے تھے، یہ بھی قید ہو گئے. یہ دوبارہ قید ہو کر مدینہ منورہ آئے.
تو بیوی زینب جو ان کی زوجہ تھی اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، ان کو پتہ چلا کہ میرا شوہر جو ہے قید بھی ہو گیا ہے اور مدینے بھی آ گیا ہے. اسے پتا تھا کہ قیدیوں کو اب معافی تھوڑی ملے گی، اور یہ تو پھر دوبارہ قید ہو کے آ رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت صبح کی نماز کے لیے اللہ اکبر فرمایا، نماز شروع فرمائی، تو زینب نے اپنے گھر سے زور سے آواز دی کہ ابل آسی کو میں نے پناہ دے دی. اس دور میں ایک رواج تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو پناہ دے دے، اپنے امان میں لے لے، تو اس کو قتل نہیں کیا جاتا. مسلمانوں کی حفظ، امان، پناہ کا لحاظ رکھا جاتا تھا. اور یہ ایسا رواج تھا کہ اس کا تو کافر جو تھے مکے کے وہ بھی لحاظ کرتے تھے، مشرکین بھی لحاظ کرتے تھے، تمام جائر لحاظ کرتے تھے کہ بھی اب یہ بندہ میری پناہ میں، اب جب تک وہ اپنی پناہ نہ چھوڑے اس کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. کیوں اپنے بندے سے کیوں لڑائی لڑی جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ بالآسی گرفتار ہو کے آیا ہے اور بی بی زینب نے اعلان کر دیا ہے پناہ دینے کا. تو حضور پاک نے فرمایا کہ واللہ لا اعلم، آپ نے فرمایا تو مجھے تو اس ذات پاک کی قسم ہے جو میرے قبضہ قدرت ہے، مجھے کوئی علم نہیں ہے. تاکہ صحابہ کے ذہن میں یہ بات نہ جائے کہ حضور کا چونکہ داماد ہے تو اس کو رعایت مل رہی ہے. حضور نے فرمایا مجھے نہیں پتا کہ کیا واقعہ ہوا ہے اور میری بیٹی نے پناہ دی ہے تو کیوں دی ہے. بہرحال اب یہ معاملہ ان مجاہدین کے ہاتھ میں ہے جو ان کو گرفتار کر کے لائے. اگر وہ چاہتے ہیں تو پناہ قبول کر لیں، اگر وہ چاہتے ہیں تو پناہ قبول نہ کریں، اس معاملے میں دخل نہیں. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور ان مجاہدین صحابہ کو بلایا گیا جن نے وہ جنگ لڑی. ان کے سامنے جب یہ مسئلہ رکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ جس کو حضور کی بیٹی پناہ دے چکی ہوں تو ہم اس کو کیسے پناہ نہ دیں. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صرف پناہ نہیں ہے بلکہ ہم اپنے قیدی کو بالکل چھوڑتے ہیں اور بغیر اور اس کا جو مال ہم نے پکڑا ہوا ہے وہ بھی اس کو ہم واپس کریں گے. حضور آخر کو بات ہے، ایک بات ہے، ہم دنیا میں قیدی ہوتے رہتے ہیں، چھوٹتے رہتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں، آخر کچھ ہوا آپ کا داماد ہے اور پھر آپ کی بیٹی نے پناہ دے دی ہے تو ہماری تو یہ قوم میں ایک مسائل ہے، اگر کوئی پناہ اور دے دیتا پھر بھی تو آخر ہم قبول کرتے. تو بہرحال انہوں نے فیصلہ کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی چونکہ یہ معاملہ مجاہدین کا ہے اور ان کا حق ہے، یہ ان کا قیدی ہے اور اس کا مال جو ہے ان کے لیے مال غنیمت کا حصہ ہے، وہ جانے اور فیصلہ جانے. صحابہ نے ابن آسی کو چھوڑ دیا. ابن آسی اپنے پورے سامان کے ساتھ باعزت طور پہ بری ہو کر مکے میں پہنچے. جب مکے میں آئے تو ان کے پاس لوگوں کی بڑی امانات تھی. آپ نے لوگوں کو بلایا اور لوگ بھی بڑے خوش ہوئے. کبھی بلاسی واپس آ گیا، بلاسی واپس آ گیا. آخر قبیلے کا آدمی تھا، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. اس نے ایک ایک امانت سب کو پہنچائی اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ بھئی کوئی آدمی مکے میں ایسا رہ گیا ہے جس کی کوئی امانت، کوئی چیز میرے پاس ہو؟ انہوں نے کہا کہ لا واللہ ما وجدناک الا صادقا وفیا، کہ ابناسی ہم نے آپ کو سچا بھی پایا، ہم نے آپ کو امانت والا بھی پایا کہ آپ نے ہماری ہر چیز ہمیں محفوظ لوٹا دی ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم میری صداقت اور میری عدالت کی گواہی دے رہے ہو تو پھر آج اس بات کے بھی گواہ ہو جاؤ کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. میں نے مدینے میں اس لیے اسلام قبول نہیں کیا کہ لوگ کہیں کہ قیدی تھا اس لیے اسلام قبول نہیں کیا، اور میں نے راستے میں اس لیے قبول نہیں کیا آپ کہیں گے کہ ہماری امانتیں کھا گیا. اب میں نے ہر کسی کو اپنی چیز لوٹا دی ہے، میری حریت ہے، میری آزادی ہے. آپ کو اگر ایک مذہب اختیار کرنے کا حق ہے تو مجھے بھی ایک مذہب اختیار کرنے کا حق ہے. میں نے مدینے میں جا کر جو نماز دیکھی ہے، میں نے جو قرآن سنا ہے، میں نے جو مسلمانوں کا امن دیکھا ہے، ان کا عمل دیکھا ہے، حضور پاک کے ساتھ ان کی محبت دیکھی ہے،
تو میرے دل میں اللہ کے دین نے اتنا اثر کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام حق ہے، اور تم مکے والے گواہ ہو جاؤ، میں انسان ہے وہ اسلام قبول کر کے وقت مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اور جب مدینہ منورہ آئے تو حضور پاک نے بی بی زینب ان کی جو بیوی تھی ان کے گھر میں واپس ہوئی۔ اصل میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جتنے واقعات جو الحمدللہ ہم اول سے لے کر آج تک پڑھ رہے ہیں، یا آئندہ اللہ جتنی توفیق عطا فرمائیں گے ہم پڑھیں گے، اس میں سیرت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حضور کی زندگی کا ہر عمل اور ہر عمل کا ہر پہلو جو ہے وہ امت کے سامنے آئے، کہ جنگ میں حضور کا کیا کردار، دشمن کے ساتھ حضور کا کیا معاملہ ہے، اپنی بیٹیوں کے ساتھ حضور کا کیا معاملہ ہے، مجاہدین کے ساتھ حضور کا کیا معاملہ ہے۔ تو یہ سارا آپ کا ہر عمل، ہر قول، ہر فعل اور زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ سیرت طیبہ ہے اور سیرت کا حصہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس میں درس ہے، سبق ہے، دعوت ہے، ہدایت۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی زینب ان کے گھر میں واپس بھیجی، تو یہی سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر زمانہ جاہلیت میں کسی مرد و عورت کا نکاح تھا اور بعد میں وہ دونوں مسلمان ہو گئے تو دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی نکاح کو نکاح تصور کیا جائے گا، کیونکہ ابلاسی کا نکاح زمانہ جاہلیت میں ہوا تھا جب ابلاسی کافر تھا۔ لیکن جب ابلاسی اسلام لے آیا، بی بی زینب بھی مدینہ منورہ میں تشریف لے آئی اور وہ بھی اسلام سے مشرف ہو گئی، حضور کی بیٹی ہیں، تو اب حضور نے یہ حکم دیا کہ بھی دوبارہ نکاح کرو، اسی نکاح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نکاح مبارک جو ہے جو بی بی خدیجہ سے ہوا تھا، تو حضور کی عمر مبارک 25 سال، اور اس وقت تو اسلام قرآن نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ اور وہ نکاح پڑھانے والے کون تھے؟ ابی طالب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ان نے خطبہ پڑھایا تھا، مشرکہ تھے، باقاعدہ گواہ ہوتے تھے، باقاعدہ خطبہ ہوتا۔ اب حضور پر جب قرآن نازل ہوا، شریعت نازل ہوئی، تو اب تجدید نکاح نہیں کی گئی، اسی نکاح کو قائم رکھا۔ اس حالات یہی کام ہوتا ہے فقہا کا، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا جی قرآن و حدیث جب موجود ہے تو پھر ہمیں ابو حنیفہ کی اور امام شافعی کی اور امام مالک کی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کیا ضرورت ہے؟ ان سے کہ وہ حدیث تو آپ بھی پڑھیں گے، میں بھی پڑھوں گا، واقعہ تو آپ بھی پڑھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابلاسی آ گئے، ابھی بھی زینب واپس ہو گئی۔ لیکن یہ مسئلہ وہ فقیر سمجھے گا کہ بھئی اس کا مطلب ہے کہ اسی عقد ثابت کو، اسی نکاح ثابت کو حضور نے نکاح تسلیم کیا۔ تو یہ کام ہوتا ہے فقہا کا کہ وہ حدیث مبارک سے جو مسائل کا استنباط ہوتا ہے، یعنی اس حدیث سے ما یستنبط منہا وما یستفاد منہا، اس سے جو فوائد ہیں، جو منافع ہیں، جو موتی نکلتے ہیں، وہ چن کے امت کو پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا غزوہ بدر المختلف، اور اسی کو غزوہ مریسی بھی کہا۔ اصل اس کی غزوے کی سبب یہ تھا کہ بدر المختلف کا جو سردار تھا حارث بن ضرار، یہ بہت بڑا سردار تھا ان کا، اور یہ بہت بڑا قبیلہ تھا۔ حارث بن ضرار کو جب پتہ لگا کہ مسلمان روزانہ حملہ کر رہے ہیں، کبھی اس قبیلے پہ، کبھی اس قبیلے پہ، کبھی اس قبیلے پہ، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھا کہ مسلمان تو ان کو ادب سکھا رہے ہیں کہ ظالمو تمہارے ساتھ تو ہماری کوئی جنگ نہیں تھی، تم کیوں مدینہ منورہ پہ چڑھتے ہو؟ مسلمان خود کبھی نہ رہے، اور یاد رکھیں مسلمان کبھی فساد نہیں کرتا، اسلام کبھی فساد نہیں کرتا۔ جہاد اور فساد میں تو آسمان اور زمین کا فرق ہے، جہاد اور فساد ایک نہیں ہوتا۔ اسلام نے پوری تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں جہاں بھی اللہ نے اسلام کو قوت دی ہے اور طاقت دی ہے، اسلام نے تو امن، سلامتی، رواداری، معافی کا اپنا کردار پیش کیا ہے۔ وہ کہیں فاتح بن کر فتح کے نشے میں آ کر اس نے ایسا نہیں کیا ہے کہ مفتو قوموں کی عزتیں اجاڑ دے، اس نے تو سب کی حفاظت کی۔ لیکن حارث بن ضرار کے دماغ میں یہ بات آئی کہ بھی مسلمان ہر قبیلے سے لڑ رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے قبیلے کو پہلے سے تیار کر کے مسلمانوں پہ حملہ کر دیں۔ اس نے جنگ کی تیاری شروع کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ حارث بن ضرار جو ہے
قبیلہ بن المستلق جو ہے وہ اپنی لشکر جو ہے تیار کر رہے ہیں مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے. حضور کو جب خبر ملی تو حضور نے فرمایا نحن نغزو ولم یغزونا، ہم چڑھائی کریں گے، وہ نہیں چڑھائی کر سکتے ہم. اچھا ان میں اتنی جرات ہو گئی ہے کہ وہ مدینہ منورہ پر پھر حملہ کرنا چاہتے ہیں. ہم نے فرمایا لشکر تیار. لشکر تیار ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھا. آپ نے فرمایا اچھا ان میں اب اتنی ضرورت ہو گئی ہے کہ وہ پھر مدینہ منورہ پر دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. حضور پاک نے سریہ نہیں بھیجا بلکہ خود بھی غزوے میں. اور اس کا بڑی تفصیل سے واقعہ ہے. بہرحال قصہ ہے مختصر کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی. حارث بن ضرار جو تھا اور اتفاق ایسا ہے کہ وہ فتح بھی ایسی فتح ہوئی کہ ایسی فتح کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ جنگ شروع ہوتے ہی ان کا سردار حارث بن ضرار اور 10 آدمی جو تھے مارے گئے اور ان کا پرچم گر گیا اور سب لشکری جو تھے انہیں ہتھیار ڈالے. کہ یہ تو ایک ہی حملے میں مسلمان نے ہمارے 10 بڑے بڑے سورما جو تھے مار ڈالے، تو آگے کیا ہوگا؟ اور وہ قبائل کے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارا سردار بھی مارا گیا اور 10 بڑے بڑے ہمارے جنگجو جو تھے وہ بھی مارے گئے. اور بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا پرچم جو تھا وہ نیچے گر گیا. اس کا مطلب ہے کہ ہماری شکست واضح ہے، تو لہٰذا انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے، شکست ہو گئی. یہ حارث بن ضرار کی بیٹی جو تھی جویریہ بی بی، یہ قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی. حضور پاک نے اسے آزاد فرمانے کے بعد نکاح فرمایا اور اپنی بیوی بنا کے امہات المومنین میں شامل فرمایا. کوئی بھی ہے کہ جن کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ واللہ ما رأیت احدا، میں نے اپنے امرأۃ لہا تکریم کتکریم جویریہ، میں نے ایسی عورت آج تک روئے زمین پہ نہیں دیکھی کہ جس کی وجہ سے اتنی بڑی عزت ملی ہو اس کی قوم کو. جب بی بی جویریہ سے حضور نے نکاح فرمایا تو سارے صحابہ اکٹھے انہوں نے کہا خدا کے بندے یہ سوچو کہ بی بی جویریہ حضور کی بیوی بن گئی، اس کی قوم کے جو ہمارے پاس غلام ہیں وہ تو حضور کے سسرال ہیں. یہ تو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. بی بی جویریہ سے حضور نے شادی فرما لی ہے. اب ان کے سارے رشتے دار ہم نے پکڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس غلام ہے بھی، ہم تو بھائی آزاد کرتے ہیں، ہم تو حضور کے رشتے داروں کو غلام نہیں بنا سکتے، سب نے آزاد کر دیا. تو بی بی جویریہ کی وجہ سے پوری قوم کو آزادی مل گئی، تمام قوم کے غلام جو تھے وہ آزاد ہو گئے. اس کی بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ ایسی عورت تو ہم نے کوئی نہیں دیکھی کہ جس کی عزت کی وجہ سے پوری قوم چھوٹ جائے. اور بی بی جویریہ کی شادی جو تھی وہ بھی ایک عجیب حسن اتفاق ہے کہ بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ اس واقعے سے 3 راتیں قبل میں نے خواب دیکھا کہ ایک چاند مدینہ منورہ سے چلا ہے، وہ بدر میں آتا ہے، بدر سے پھر وہ ہمارے قبیلے کے اوپر آتا ہے اور اس کے بعد آسمان سے اترتے 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 میری گود میں آ جاتا ہے. تو میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ اس چاند سے مراد اور کوئی نہیں ہو سکتا ماں سوا محمد رسول، کیونکہ ایسے واقعات پہلے بھی گزر چکے تھے، قرآن و حدیث میں بھی ایسے واقعات آ چکے تھے کہ جب سیدنا یوسف نے خواب دیکھا تھا، انہوں نے کیا خواب دیکھا تھا؟ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ 11 تارے اور سورج چاند. تو 11 تارے سے مراد ان کے بھائی تھے اور سورج چاند سے مراد حضرت یعقوب تھے اور ان کی خالد. تو ان کی تشبیہ جو تھی وہ بھی تو پیغمبر کے ساتھ. اس لیے بی بی جویریہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ خواب دیکھا تو میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ کوئی بات ضرور ہے، چاند سے مراد تو حضور محمد مصطفیٰ، اور میری گود میں کیسے آ گئے، یہ کیسے ہوتا ہے، مجھے کیسے ملیں گے، یہ بات ابھی میں سوچ رہی تھی اور 3 دن کے بعد میں حضور کی بیوی بن گئی. اور بے اسی طرح بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک چاند آسمان سے اترتا ہے اور میرے کمرے میں آ کے غائب ہو جائے. اس کے بعد پھر ایک اور چاند اترتا ہے، وہ بھی میرے حجرے مبارک میں آ کے غائب ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر ایک اور چاند اترتا ہے، وہ بھی میرے حجرے میں آ کے غائب ہو جاتا ہے. اتنے میں صبح ہو جاتی ہے، میری آنکھ کھل جاتی ہے اور سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ تعبیر رویا میں بہت بڑے ماہر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی خواب پوچھنے آتا
تو حضور یا تو خود تعبیر عطا فرما دی گا، کہتے ابو بکر تم تعبیر کیا۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان سے یہ اپنا خواب بیان کیا تو سیدنا ابو بکر چپ ہو گئے۔ میں نے کہا ابا جان کی تعبیر دیں، پھر میں اچھا عائشہ جب وقت آئے گا تو میں تعبیر بتلا دوں گا۔ اور کہتی ہیں کہ فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودفن فی حجرتی، جس دن حضور پاک کی وفات ہوئی اور حضور سرکار دو جہاں میرے حجرے میں دفن ہوئے تو میرے ابے نے کہا کہ عائشہ ھذا اول قمر من اقمارک، آج پہلا چاند تو تیرے گھر میں آ گیا۔ اس کے بعد پھر سیدنا صدیق دفن ہوئے، اس کے بعد پھر سیدنا عمر دفن۔ تو سیدہ عائشہ نے جو خواب دیکھا تھا اسی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تو قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ راستے میں یہاں کوئی چشمہ ہوتا تھا چھوٹا موٹا پانی کا، وہیں پڑاؤ ڈالا جاتا تھا کہ بھئی کچھ پانی بھی پی لیا جائے، کچھ جانور بھی پانی پی لیں، اونٹ گھوڑے بھی پانی پی لیں، اور کسی نے کچھ اللہ نے توفیق دی ہے کچھ کھانا پکانا ہے تو وہ بھی کھا لیں۔ تو ایک چھوٹے سے چشمے پر، اور ویسے اصول یہ بنایا تھا صحابہ نے کہ چشمے پر جب قافلہ اتر جاتا تو سب سے پہلے جو لوگ ہیں وہ بھیجے جاتے کہ حضور پاک کے لیے پانی بھر، تاکہ آپ کی ضرورت جو ہے سب سے پہلے پوری کی جائے، اس کے بعد پھر صحابہ پانی بھر۔ ایک شخص تھے جن کا نام تھا جہجاہ، یہ حضرت عمر کے غلام تھے اور یہ مہاجر تھے، یعنی مکے کے رہنے والے، مکے سے آنے والے۔ اور ایک آدمی تھے سنان، وہ انصار کے رہنے والے یعنی مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، اور ان کا تعلق جو ہے بے اعتبار قبیلے کے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے ساتھ، لیکن سنان مسلمان تھے پکے۔ اب جب جہاں پہنچے، یہ حضرت عمر کے خادم سے مشکینہ لے کے پہنچے کہ حضور کے لیے اور ابو بکر عمر کے لیے پانی بھرنے۔ سنان پہنچے، انہوں نے کہا میں پانی بھروں گا، انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ پہلے پانی ہم بھریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں میں بھروں گا۔ تو اسی میں دونوں کی اللہ رحمت فرمائے، تھوڑی بات بڑی تو اس نے لکڑی اٹھا کے مار دی سنان کو۔ کیا جان انسان اور شیطان تو یجری کا مجری الدم، شیطان تو ایسے دوڑتا ہے نہ انسان میں جیسے خون گردش کرتا ہے۔ تو جب ان کو لکڑی لگی تو انہوں نے کہا یا للانصار، اور جا نے کہا یا للمہاجرین، سب نے اپنے اپنے قبائل کو بلانا شروع کر دیا، اور دونوں طرف سے قبیلے بھاگے جناب، موقع پہ آئے، پانی پہ کٹے ہوئے تلواریں نکل آئی۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا یہ قبائل کی زندگی، یہ تو چھوٹی چھوٹی سی بات پر قتل کر دینا، لڑائی، یہ تو معمولی سی بات ہے۔ یعنی اگر آپ ان کی تاریخیں اٹھا کے دیکھیں تو حیران ہوں گے کہ ایک دفعہ ان کی ایک بڑی مشہور لڑائی ہے، وہ بتائی کیوں ہوئی تھی؟ اس کا سبب یہ تھا کہ دو قبائل کے سردار تھے، ان دونوں کے باغ تھے بڑے بڑے، ایک آدمی کا باغ مشرق میں تھا، ایک کا باغ مغرب میں تھا، اور دونوں باغ میں سڑا۔ تو ایک باغ سے کوئی پرندہ، کوئی چڑیا، اللہ عالم یا کیا پرندہ تھا، وہ اڑا، اڑنے کے بعد دوسرے کے باغ میں آیا تو اس نے کہا تمہارے باغ سے چڑیا اڑ کے میرے باغ میں کیوں بیٹھے؟ اس میں لڑائی شروع ہوئی اور 300 آدمی مارے گئے۔ پھر وہ چڑیا ادھر کیوں آئی تھی بیٹھے، اور اس کا کوئی علاج ہے۔ اسی طرح بھی آپ دیکھ لیں افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، یعنی تمام قبائل جو مشترک ہو کر مل کر روس سے لڑتے رہے، دشمن سے لڑتے رہے، اور جنہوں نے کمیونزم کے اس فلسفے کو ہمیشہ کے لیے سمندر میں غرق کر دیا، اور جنہوں نے اتنی بڑی قوت کو کہ جس میں پتہ نہیں شہر تھوڑے ہیں اور ایٹم بم زیادہ ہیں، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور جن کے جوش سے برلن کی دیواریں ٹوٹ گئی۔ جب جنگ سے فارغ ہو گئے تو آپس میں لڑ گئے۔ کیوں فارغ کیسے بیٹھے؟ اب آدمی عادی ہو جاتا ہے نا، 15-16 سال لڑائی کرتے ہیں، فارغ کیسے آدمی ہو؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب حق پر وہ ہیں کہ جن کو علاقہ ملا اور انہوں نے قرآن نافذ کر دیا، اب ان کے ساتھ لڑنا جو ہے سیدھی بات ہے کہ خلاف اسلام ہے، لیکن چین نہیں آتا۔ کوئی جھگڑا ہے، تاجک کہتے ہیں کہ ہم ازبک کو کیوں مان لیں، ازبک کہتے ہیں ہم تاجک کو کیوں مان لیں، وہ کہتے ہیں ہم پشتون فارسی بان کو کیوں مان لیں، یہ کیا بات ہے؟ تو یہ قبائل جو ہے نا، اللہ پاک رحمت فرمائے، یہ بہرحال
عجیب سے ہوتے ہیں. ابھی 3 سال قبل کی بات ہے، میں بھی طبیعت سے یعنی قبائلی علاقے جو ہیں جہاں کوئی قانون نہیں ہے تو وہاں سے گزر رہے تھے. مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، ہم 2-3 گاڑیوں میں تھے. میرے ساتھ سے تو بھی نماز کا وقت ہو رہا ہے، خدا کی کوئی مسجد تلاش کرو بھائی. اور وہ تو ماشاءاللہ علاقہ پٹھانوں کا ہے، پٹھان تو اللہ کا فضل ہے، نمازی تو بہت پکے ہوتے ہیں. میں نے کہا بھی یار کو مسجد دیکھو تاکہ ہماری جماعت نہ نکل جائے. اب ایک مسجد آئی تو وہ جناب چلو جی چلو چلو آگے چلو، ایک اور مسجد آ کے لگا جی اور آگے چلو. پھر ایک اور مسجد میں 5-6 مسجدیں ہم کراس کر گئے تو میں اپنے استاد جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس علاقے کے بڑے اہم آدمی تھے، وہاں کے خان تھے، ہوتے ہیں. تو میں نے اس کا خان ہی آپ کیا کر رہے ہیں، ہماری نماز جاری ہے. اس نے کہا وکیل صاحب یہ بات نہیں ہے، میں وہ مسجد ڈھونڈ رہا ہوں جس کے ساتھ حجرہ ہو. بھائی حجرہ کیا ہوتا؟ اور نے کہا جس مسجد کے ساتھ حجرہ ہوتا ہے اور اگر ہم وہاں مغرب کی نماز پڑھیں گے تو پھر کھانا کھائے بغیر ہم وہاں سے آگے نہیں جا سکتے. حجرے کا معنی ہوتا ہے مسافر خانہ، یعنی بیٹھنے کی جگہ. تو ڈیرا سمجھ لیں، ڈیرا سمجھ لیں، کچھ سمجھ لیں. تو جس مسجد کے ساتھ حجرہ ہے جو ہی ہم نماز سے فارغ ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ یہ باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو وہ فوراً آ جائیں گے کہ جناب چلے پہلے کھانا تیار ہے، کھانا کھائیں، اور کھانے کے بغیر آپ جا نہیں سکتے. اور اگر آپ کھانا نہ کھائیں تو پھر آپ دشمن ہیں، پھر مقابلہ کریں، کلچن کو نکالیں. کیونکہ جو کھانا نہ کھائے وہ دشمن. ابراہیم علیہ السلام نہیں دیکھا کھانا نہیں کھایا، باؤ جو تو میں نے مقیم تھا. ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے یہ کھانا کیوں نہیں کھا. قالوا لا تخف، ہم نے کہا اب نہ ڈریں، ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو کھاتے ہی نہیں. تو یہ پرانا عرب میں اور قبائل میں روایت. اس نے کہا میں وہ مسجد ڈھونڈ رہا تھا کہ جس سے جو حجرہ نہیں ہوگا تو وہ دعوت نہیں کریں گے، تو مسجد میں کھانا کہاں سے کھلائیں. تو میں نے کہا اللہ کے بندے، اس نے کہا حضرت اللہ کے بندے کی بات نہیں ہے، میں نے تو وہاں اتنا بڑا آدمی اکٹھے کیے ہوئے ہیں اور اتنا ہم نے وہاں جناب انتظام کیا ہوا ہے کہ آپ یہاں حجرے میں کھانا کھا لیتے تو ہمارا تو کھانا خراب ہو گیا. مسافر ہے نماز لیٹ بھی پڑھ سکتے ہیں، بھائی دعوت تو خراب مت کرو. یہ اچھی بات ہے، نماز چلی جائے، خان کی دعوت جو ہے وہ لیتے ہیں. خیر بار عالماتی قبائل. تو جب دونوں قبائل اکٹھے ہوئے حضور کو اطلاع بھی دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے تشریف لائے دونوں کے درمیان. الوداع والجاہلیہ وانا بین ظہرانیکم، اور خبردار یہ کیا کرنے انصار مہاجر مہاجر انصار، یہ کیا ہے؟ میں تمہارے اندر موجود ہوں اور پھر تم وہی جاہلیت کے نعرے بلند کر رہے ہو. قومیتوں کا جھگڑا، حسب کا جھگڑا، نسب کا جھگڑا، لسانیت کا جھگڑا، صوبائیت کا جھگڑا، یہ انڈین ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ جناب یو پی کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا دوڑوا فإنھا ممتنۃ، چھوڑ دو ان ناروں کو، یہ تو بدبودار نعرے. یہ کیا کر رہے ہو تم؟ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمانوں نے جب کلمہ پڑھ لیا ہے، مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، عرب میں ہے، عجم میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، یہ تو اللہ نے قبائل بنائے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ڈھونڈنے میں آسانی محسوس کر سکیں. ورنہ اس کے ساتھ یہ تو نہیں کہ ہم نعرے لگائیں کہ انصار اور مہاجر 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 کی مدد پہ آ جائے. اب جناب وہ کہیں جا کر وہ جھگڑا جو تھا تھما، اور اس کے بعد سنان جب واپس آیا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا وہ بھی اس سفر میں ساتھ تھا. اس کو جب پتہ چلا اس نے کہا کہ اچھا اب یعنی وہ مہاجرین اتنے زور میں آ گئے ہیں کہ عمر کا ایک غلام جو ہے وہ بھی ہمارے بندوں کو لکڑیوں سے مارتا ہے. اور اس کے بعد اس بدبخت نے وہ جملہ کہا، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. عربوں کا ایک محاورہ ہے، سمن قلبک یأکلک، کہ تم اپنے کتے کو اور کھلاؤ تاکہ تمہیں یہ کھا جائے گا. اس کو پال، جب یہ موٹا تازہ ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا تو ایک دن تمہیں کھائے. اس نے یہ جملہ کہا، اللہ معاف کرے. بہرحال مسلمانوں کے خلاف تھی، صحابہ کے خلاف. زید بن ارقم میں ایک صحابی تھے اسی کے قبیلے کے، یعنی تھے وہ بھی حضرت. وہ یہ باتیں سن رہے تھے، انہوں نے آپ کے میرے چچا عبداللہ ابن ابی یہ کہہ رہا. اور پھر اس نے کہا انصاریوں سے، اس نے کہا یہ سارا تمہارا کیا درا ہے، تم نے مہاجرین کو باغ دیے، تم نے گھر دیے، تم نے مدینے میں ان کو آباد کیا، تم نے ان کو کھلایا، آج وہ سر پہ نہ چڑھے تو کیا ہو؟
ایسا کر لو کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا. اللہ نے قرآن پاک میں واقعہ بیان کر دیا. انہوں نے فیصلہ کر دیا، انہوں نے کہا کہ آج کے بعد خبردار کوئی ایک آدمی حضور کے پاس صدقہ، خیرات، زکات، مہاجرین کی امداد لے کر نہ جائے. جب ان کو کچھ نہیں ملے گا خود بخود بھاگ جائیں گے. یہ پڑے ہوئے اسی لیے ہیں کہ کھانے کو مل رہا ہے، باغ مفت مل گئے، لڑکیاں مل گئی، عورتیں مل گئی، مہاجر بن گئے. جی نے یہ بھی فیصلہ کیا جس کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے کہ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ جب ہم مدینے میں واپس جائیں گے تو ہم سے طاقتور جو ہے، قوت والے جو ہیں، ہم ذلیل کمزوروں کو نکال دیں گے. مانا یہ تھا کہ اب نکالو مہاجرین کو، مدینہ تو ہمارا ہے، انصار کا اور اس خدرج کا. جب زید بن ارقم کی معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر کا پتہ چلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید صحیح کہہ رہے ہو. اس نے کہا سنا، میں نے خود سنا ہے. سمعت ودنایا. حضرت عمر نے کہا دعنی یا رسول اللہ، حضور مجھے اجازت دے، اضرب عنق ھذا المنافق، اس ظالم کی میں گردن پھوڑا دوں کہ ہمارے مدنی پاک کے بارے میں ایسی گستاخی کی بات. حضور نے فرمایا دع یا عمر، ایسا نہ کہو کہ 10 لوگ جو ہے پھر یہ کہیں گے انا محمدن امر بقتل اصحابہ. اب تو محمد مصطفیٰ اتنے طاقت میں آ گئے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کا حکم دے رہے ہیں. کیوں؟ لوگوں کو پتہ تھوڑا لگے گا یہ منافق ہے. لوگوں کو تو یہی پتہ لگے گا نا ہمارے ساتھ ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ہمارے ساتھ جنگ میں ہے، جہاد میں ہے. اس لیے اس بات کو چھوڑ دو. اب حضور پاک نے ایک اور حکمت عملی اختیار فرمائی. حضور نے حکم دیا الرحیل، قافلہ چلا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، تو ہمیشہ آرام سے چلتا تھا. قافلے کا طریقہ ہوتا تھا کہ قافلے جو ہیں صبح صبح چلتے تھے اور پھر گرمی کے وقت پہ رک جاتے تھے، پھر شام کو چلتے تھے، پھر ساری رات آخر متاخر اللیل تک چلتے رہتے، پھر آرام کرتے، پھر صبح کو چلتے، پھر دوپہر میں رک جاتے، کیونکہ اونٹوں کے قافلے سارا کا سفر. لیکن حضور نے فرمایا رحیل چلو. وہ کہتے ہیں ہم حیران ہے کہ حضور رکنے کا نام بھی لے رہے، چل رہے. اصل حضور کا مقصد یہ تھا کہ اب جو ان قبیلے میں وہ جو گرمی پیدا ہو گئی ہے یہ کہیں پھر ٹکرا نہ جائے، ان کو اتنا سفر میں الجھا دیا جائے کہ یہ تھک ہار کے سب بھول جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی کہ متواتر سفر، بس نماز کے لیے حضور رکتے اور کہتے چل، نماز کے لیے رکتے حضور کہتے چل، سب کہتے چل. تو لازماً الحمدللہ اس کا یہ اثر ہوا کہ وقتی طور پر وہ جو بات تھی کنٹرول، اور مدینہ منورہ یہ قافلہ پہنچے. لیکن خدا کی قدرت دیکھیں اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ایسے واقعات میں اور ایسے سفر میں عظیم عظیم عبرتیں، عظیم عظیم واقعات، حوادث پیش آئے. کیونکہ سفر کا یہ عالم تھا، تیزی تھی، اور قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ عرب زمانے میں عورتوں کے لیے اس کو کہتے تھے ہودج. ہودج کا معنی یوں سمجھ میں آپ پالکی جسے ہم کہتے ہیں ہندی اردو زبان میں، جیسے ہاتھیوں کے اوپر بلا لیتے ہیں، اسی طرح عربوں کے اندر اس کو کہتے تھے ہودج. ایک ایسی چھوٹی سی پالکی بنی ہوتی تھی، اس کو اونٹ کے اوپر باندھ دیا پلان پہ، اس کے اوپر کپڑا ہوتا تھا، چھت ہوتا تھا، پردہ ہوتا تھا، اگر عورت ہو تو پھر اس پہ ہوتا تھا. اور قاعدہ یہ کہ جب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بیویاں ہیں وہ اپنے اپنے ہودج میں جا کے بیٹھ جاتی، وہ اٹھانے والے آگے ہودج کو اٹھا کے تو اونٹ سے باندھتے تھے اور قافلہ چل پڑتا، حضور سب سے آگے ہوتے گا. اب خدا کی شان یہ ہے کہ بی بی عائشہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی اس سفر میں ساتھ تھی. وہ اپنے قضاء حاجت کے لیے، کیونکہ اس دور میں اور خاص طور پہ سفر میں کوئی حمامات تو ہوتے نہیں تھے، عورتیں ہوں یا مرد ہوں تو پھر قافلے سے بہت دور کئی فرمان دور چلے جاتے تھے تاکہ کسی کو نظر بھی نہ آئے، کوئی آواز یا کوئی رائے یا خبیثہ، کوئی ایسی بدبو، کوئی ایسی چیز بھی کسی کو محسوس نہ ہو. تو ایک پردے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بہت دور نکل. بی بی عائشہ بھی دور نکل گئی، واپس جب آئی تو قافلہ چلا گیا کہ قافلہ تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، حضور چلا رہے تھے نا قافلے کو چلا تھا. اب بی بی عائشہ جب واپس آئی تو اس نے کہا بھی قافلہ چلا گیا اور سارا کا سفر ہے، اب اگر میں پیچھے دوڑوں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اونٹ کو پکڑ لوں،
आधे घंटे का भी फर्क पड़ जाए तो बस फिर तो काफिला गया। और अगर मैं न ढूंढूं तो उसने कहा बीबी आयशा ने कि मैंने यही सोचा कि सबसे बेहतर बात यह है कि बस इसी जगह रहें, क्योंकि आखिर किसी वक्त तो हुजूर को इल्म होगा ना ये बीबी आयशा नहीं है, क्योंकि हुजूर की आदत मुबारक थी काफिले को चलाने के बाद वो कभी कभी अपनी सवारी जो थी वो औरतों अपने बीबियों के ऊँटों के करीब ला के पूछ लेते थे कि कोई तकलीफ तो नहीं है, खैरियत है, कोई पानी की चीज कुछ नहीं है, पूछ के फिर चले जाते थे। देखा कभी तो हुजूर मेरे ऊँट के करिए ना, जब तलाश करेंगे तो ये जगह ढूंढना तो कबीले के लिए आसान है काफिले के लिए, लेकिन अगर मैं खुद अकल दौड़ाऊं तो इसका माना यह है कि मौत के सिवा चारा कोई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाया था कि एक सहाबी थे जिनका नाम था सफवान इब्न मुअत्तल, बड़े शान वाले थे। हुजूर ने उनके दिन में एक ड्यूटी लगाई हुई थी कि तुम जो है कम से कम 4-6 घंटे काफिले से पीछे रहा अकेले, रास्ता तुम्हारा यही होगा जिस रास्ते पे हमारा काफिला जा रहा है, जहां जहां काफिला पड़ाव करेगा और वहां से वो मंजिल छोड़ेगा तो तुम 4-6 घंटे बाद वहां पहुंचोगे। वहां आगे जरा देख लो किसी की कोई चीज रह गई हो, कोई तलवार रह गई हो, कोई सिला रह गया हो, कोई सामान रह गया हो, तो वो अपनी ऊँटनी पे रख लिया और फिर काफिले को पहुंचा दिया। क्योंकि इंसान है, ऊँटों के सफर है, घोड़ों के सफर है, तो कई चीजें भूल जाता है आदमी। हजरत सफवान इब्न मुअत्तल फरमाते हैं कि मैं अपने ऊँटनी पर जब आया तो दूर से मुझे एक साया सा महसूस हुआ कि कोई कपड़ा लेके जैसे कोई बंदा लेटा होता है, और मैं जब करीब आया देखा तो कपड़ा लेके बैठी हुई है बीबी आयशा। क्योंकि मैंने पर्दे से पहले देखा हुआ था बीबी को, तो मैंने फौरन अंदाजा लगा लिया कि बीबी आयशा। मैंने कहा आयशा, और देखा चुप कर गई। मैंने कहा अल्लाह की बंदी, तुम कैसे अकेले यहाँ रह गए? काफिला चला गया, तुम अकेली औरत। बीबी आयशा कहते हजरत सफवान फरमाते हैं कोई बात नहीं। और उसके बाद हजरत सफवान ने सिर्फ यही कहा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ताकि कुदरत है, पता नहीं क्या हो। और कमाल है कि हुजूर इतने सफर में अपनी बीबी का भी ख्याल नहीं फरमाया। तो बीबी आयशा कहती है कि वल्लाहि मा रअयतु रजुलन अमीनन वला करीम, मैंने ऐसा शख्स नहीं देखा सखी भी और अमानत वाला। उन्होंने आके मेरे करीब अपने को बिठाया और खुद दूर चले और पुष्ट देकर खड़े हो गए ताकि मैं ऊँट पे बैठ जाऊं। ऊँट पे चढ़ते हुए बैठते हुए, मुमकिन है औरत है ना, चादर उतर जाए, दुपट्टा उतर जाए, कुछ हो जाए, दूर खड़े हो गए। जब उनको तसल्ली हो गई कि अब मैं ऊँट पे बैठ गई होंगी तो आए और महार पकड़ी और चल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते में इल्म हुआ तो आपने फरमाया कोई बात, अल्हम्दुलिल्लाह खैर है, पीछे सफवान जो आ रहा, अब किसी को दोबारा भेजने की क्या जरूरत है कि हम तलाश करें। इसीलिए तो हमने एक आदमी रखा है काफिले को ढूंढने। तो खुलासा ये है कि बहरहाल मदीने मुनव्वरा के करीब पहुंचे, सारा काफिला बैठा हुआ है, हुजूर बैठे हैं, सहाबा बैठे हैं, मुख्तलिफ इज्मा है, और वो अब्दुल्ला इब्न उबई जो है वो भी एक टोली में अपने साथियों के साथ बैठा हुआ है। रईसुल मुनाफिकीन जो था अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल, वो भी बैठा हुआ है। और दूर से हजरत सफवान आगे चलते हुए आ रहे हैं और उड़ते उड़ते खबर तो पहुंच गई कि बीबी आयशा रह गई थी। को करीब आए तो उस बदबख्त ने कहा कि वल्लाहि मा नजा मिनहा वला नजत मिनहा। लगा बहरहाल ये नहीं वो इससे बच गई हो या ये उससे बच गया हो, एक जवान लड़की हो, एक जवान आदमी हो, सारा हो, अलहदा हो, ये हो नहीं सकता कि बच गए। नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, यानी इतनी बड़ी बात। और ये बात ऐसा 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 चल निकली। अब ये बात चल निकली, इत्तेफाक की बात यह है, बीबी आयशा फरमाती है कि जब मैं सफर से वापस आई तो मैं बीमार हो गई और मुझे कोई पता, और 20 दिन मुतवातिर मैं बीमार रही हुजूर के घर में। और उस बीमारी में ये आलम था कि मुझे बुखार की तकलीफ थी, और मेरे पास क्योंकि मेरे अब्बा और अम्मा आते थे और कोई आता नहीं था, उनने जब मुझे बात ही नहीं बताई, मुझे क्या पता, लेकिन मैंने इतना जरूर महसूस किया कि हुजूर की मोहब्बत में फर्क है।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو التفات تھا، جو حضور کا محبت تھی اور توجہ تھی، میرے ساتھ آگے بات کرتے تھے، مجھے بہلاتے تھے، مجھے تسلی دیتے تھے، خاص طور پہ مجھے اگر بخار ہو یا تکلیف ہو تو کرتے تھے، صرف حضور تشریف لاتے اور آگے اتنا پوچھتے تھے کئی فتیکم، کیا حال ہے اس کا، اس کے بعد اب بات اور پھیلنے لگے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے جب دیکھا حضور کا اعراض کہ حضور کی کوئی توجہ ہی نہیں، تو میں نے ایک دن حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ استاذن، میں اجازت دینا چاہتی ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں۔ حضور فرماتی بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ پھر میں اپنے ماں باپ کے گھر میں آ گئی، لیکن پھر بھی مجھے کوئی نہیں بتاتا یہ بات کیا ہے۔ تو ایک رات میں اپنے حاجت انسانی کے قضاء کے لیے، کیونکہ اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ گھروں میں کوئی حمام نہیں، کوئی بیت الخلاء نہیں، کچھ نہیں، عورتیں باہر جاتی تھی دور رات کو نکل کے، تو ہم دور جا رہے تھے اپنے قضاء حاجت کے لیے، تو میرے ساتھ مصطح ایک صحابی ہے، ان کی والدہ جو ہے وہ بھی میرے ساتھ سفر کر رہی تھی، ان کا چادر جو تھا وہ پاؤں میں الجھا، تو بی بی مصطح جو تھی وہ گری، زمین پہ گری، اور گرتے ہوئے ان کے منہ سے فوراً نکلا کہ اللہ مصطح کو ہلاک کر دے۔ ایسا فرماتی ہے میں تو گھبرا گئی، میں کھڑی ہوگی، میں نے کہا حضرت پولی کی آپ نے مصطح اما تعلمین انہ بدری، میں مصطح کیا کہہ رہی ہوں، تم یہ نہیں جانتی کہ وہ صحابی ہے اور بدر کا صحابی ہے، بدری ہے، تم اس کے بارے میں یہ بات کر رہی ہو۔ تو وہ کھڑی ہوگی، انہوں نے کہا عائشہ تمہیں پتا نہیں؟ کیا؟ میں کہا تمہیں پتا نہیں کہ مصطح کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی بھی کیا پتا مصطح کیا کہہ رہا ہے، وہ تو صحابی ہے، بدری ہے، حضور کا غلام ہے۔ اس نے کہا کہ پھر مصطح نے مجھے سارا واقعہ سنایا کہ کیسے تم قافلے سے پیچھے رہ گئی، کیسے صفوان کے ساتھ پہنچی، عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کیا کہا، اس کے بعد یہ باتیں پھیلنا شروع ہو گئی، تو اس میں میرا بیٹا مصطح، حمنہ بنت جحش اور حضرت حسان جیسا شاعر رسول اللہ، بڑے بڑے مسلمان بھی الجھ گئے، کیونکہ جب بات نکلتی ہے تو اثر رکھتی، اسی لیے کسی نے کہا کہ جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی۔ اب بات اڑنی شروع ہو گئی، پھر کس سے بندے گئے، پھر ہر آدمی اپنے عقل کے مطابق سوچے کہ ہاں جی بات تو ٹھیک ہے، ایک نوجوان لڑکی ہو اور جنگل ہو، اکیلا مرد ہو، یار کیسے ہو سکتا ہے، ہر آدمی پھر اپنی سوچ اختر کی بات کا لوگوں نے افسانہ کر دیا، لیکن اللہ نے جن کو اچھی سوچ دی ہے وہ اس وقت بھی اچھی سوچ ہے۔ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے میزبان، انہوں نے جب یہ واقعہ سنا گھر میں آئے، اپنی بیوی کو یہ بات سنائی، اور اس کے فوراً بعد یہ کہا ابو ایوب نے اپنی بیوی سے کہ میری بیوی لو کنت مکانۃ عائشہ، اگر تم عائشہ کے بجائے ہوتی تو کیا تم یہ گناہ کر لیتی؟ کہ واللہ لا، کوئی شرک، کوئی حرہ، کوئی آزاد، کوئی شریف، کوئی قبیلے کی عورت، خاندان کی عورت گناہ کے بارے میں تو سوچ ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا اچھا میری بیوی یہ بتاؤ، اگر صفوان ابن معطل کے بجائے میں ہوتا اس جگہ پہ تو تم میرے بارے میں کیا گمان کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ واللہ ما رأیت منک الا خیرا، میں نے تو تم نے بھی بلائی کے علاوہ کبھی کچھ نہیں دیکھا، مجھے یقین ہے کہ تم بھی گناہ نہیں کر سکتے۔ تو ابو ایوب نے کہا کہ اسمعی ان عائشہ خیرا منک وصفوان ابن المعطل خیر، کہ میری بیوی پھر سن لو، عائشہ تم سے بہتر ہے، ہم سے بہتر۔ جب ہم گناہ نہیں کر سکتے تو ان نے گناہ کیسے کیا ہوگا؟ جب ہم گناہ کے بارے میں نہیں سوچتے تو جو ہم سے خیر ہیں، جو ہم سے بہتر ہیں، وہ کیسے گناہ کریں؟
لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ قصہ سنا تو میرے تو دماغ سے ہر بات ہی ہوگی کہ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ بولنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عدم التفات، تو اس کی وجہ یہ ہے اتنا بڑا حادثہ ہو گیا مدینے میں اور مجھے پتہ بھی نہیں۔ میں آئی بکئی تو بھوکا میں نے رونے کے علاوہ میرے پاس کیا؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دلالت کے بعد جب سب لوگ جمع ہو گئے، حضور نے خطبہ پڑھا، حمد اللہ واسنا علیہ، اللہ کا حمد و ثنا بیان کی، آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، لوگوں اب وہ بات بھی ہو گئی ہے کہ الناس یؤذونی فی اہلی، کہ لوگ مجھے میرے اہل کے بارے میں بھی تکلیف دینے پر آ گئے۔ حدیث خیرن، اللہ کی قسم ہے میں نے تو اپنی بیویوں پہ اپنے اہل پہ ماں سوائے بھلائی اور خیر کے کبھی کچھ گناہ غلطی دیکھی نہیں ہے، لیکن لوگ مجھے ایزا دیتے۔ ایک صحابی تھے اسید بن حضیر کھڑے، یہ سید الاوس، اوس کے قبیلے کے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کان من الاوس، حضور آپ پر تہمت لگانے والا آپ کے گھرانے پر ہے تو ہمارے قبیلے کا آدمی ہے، حکم کریں ہم اس کی گردن کاٹ کے پاؤں میں رکھیں، اور اگر وہ خزرج کے قبیلے کا آدمی ہے تو پھر سعد ابن عبادہ رئیس الخزرج کو حکم دیں گے اس کی گردن کاٹ کر، یا ہمیں حکم میں ہم دیکھیں گے خزرج کے لوگ کیسے تہمت لگا۔ سعد ابن عبادہ کرے گا، کہا تم جھوٹ بول رہے، تمہیں پتا ہے کہ تمہارے قبیلے کا آدمی نہیں ہے جیسے یہ حرکت کی ہے، اگر تمہارے قبیلے کا آدمی ہوتا نا تو جذبے تو باتیں نہ کرتے، تمہیں چونکہ پتا ہے کہ وہ تمہارے قبیلے کا بندہ نہیں ہے، وہ ہمارے قبیلے کا بندہ، اس لیے جذبات میں آ رہے ہیں، تو یہ آپس میں تیز ہو گئے۔ حضور اٹھے درمیان سے، ہم نے فرمایا اچھا تم لوگ بجائے میری ہمدردی کرنے کے اپنی قبائلی ان چیزوں میں گھر بچ گئے۔ جب حضور چلے گئے تو ڈر گئے کہ حضور ناراض ہو گئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ اور حضرت علی کو، آپ نے فرمایا اسامہ کیونکہ تم میرے بیٹے ہو، میرے بچے ہو، محبوب ہو، میرے بیٹے کے بیٹے ہو، اور ہمارے گھر میں آنا جانا، تمام بیویوں کے ساتھ ملنا، بچوں کی طرح ساتھ رہے ہو، تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ نے کہا رسول اللہ ہمارا خیرن، میں نے تو کبھی آپ کے گھر میں کوئی غلطی دیکھی نہیں، میں کیا بات؟ حضور نے فرمایا علی ابن ابی طالب تم بتلاؤ تو ہمارے عزیز ہو تمہاری کیا؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہے میرا مقصد صرف یہ تھا کہ حضور کے ذہن پر جو بوجھ ہے نا وہ کسی طرح اتر جائے۔ میں نے کہا رسول اللہ ایک عورت کی وجہ سے اتنا اہمیت دینی اور اتنا دکھ پریشانی لے لینی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کی شادی کریں گے، آپ شادی کریں بس کیا ہے؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو ایک عورت کا ہی ہے نا مسئلہ، اور اگر آپ تحقیق چاہتے ہیں تو پھر بی بی عائشہ کی جو خادمہ ہے بی بی بریرہ جو ان کی کنیز ہے 24 گھنٹے قریب رہتی ہے، اس کو زیادہ معلومات ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا اچھا علی تم تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ بی بی بریرہ کو بلایا، انہوں نے کہا کہ علی خدا کی قسم اللہ ما علیہ خیرہ، میں نے تو بی بی عائشہ کا کبھی کوئی غلطی نہیں دیکھی، ہاں ایک دفعہ ایک غلطی دیکھی تھی کہ میں نے آٹا ڈھونڈا اور آٹا بی بی کو دے کے میں چلی گئی کہ اس آٹے کا خیال رکھنا، میں واپس آئی تو یہ کھیل رہی تھی اور آٹا جیسا بکری کھا رہی تھی، یعنی غافل تو ہے، بچوں والی باتیں تو ہیں، اسے اتنا تو ہے کہ غفلت کر جاتی ہے، کسی چیز کو سنبھال نہیں پاتی، لیکن یہ تو نہیں کہ میں نے اس سے کبھی گناہ دیکھا۔ حضرت علی غصے میں آ گیا، انہوں نے کہا کہ بریرہ دیکھو سیدھی بات یہ میرے نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں تو تیری چپڑی نکال دوں۔ میں کہا تمہاری کیوں مرضی ہے؟ کہو میں نے بی بی عائشہ میں کبھی گناہ دیکھا ہی نہیں۔ میں کیا کروں؟ یہ اصل وجہ تھی جو بی بی عائشہ اور حضرت علی کی ناراضگی ہو گئی، جس کو بی بی عائشہ اس بات کو ہمیشہ یاد کرتی تھی کہ حضرت علی تو آخر کو چھوڑ کتنا بڑا مقام ہو، لیکن میرے تو بیٹے تھے، ان کو بھی اپنی ماں کے بارے میں شبہ تھا کہ میری آپ کنیز کو کہیں کہ تمہاری چمڑی اتر دوں، اور نبی سے جاؤ شادی کرنے، اگر حضور غصے میں مجھے طلاق دے دیتے تو میں تو ساری زندگی کے لیے ماری جاتی۔ یہ کیسا میرا بیٹا ہے جو ایسے مشورے دے رہا ہے؟ حالانکہ حضرت نے کہا کہ واللہ عائشہ خدا کی قسم حضور جب اتنے اداس تھے تو میں حضور کو کیسے تسلی دوں؟ حضور کو مطمئن کرنے کا تم مجھے بتاؤ میرے پاس کیا حال تھا؟
یہی تھا کہ دیکھو جی میں نے نصرانی کو ڈانٹا ہے، میں نے بی بی بریرہ کو ڈانٹا ہے، میں نے یہ تحقیق کی، میں نے یہ تحقیق کی، اور حضور کے دماغ سے بوجھ اتارنے کے لیے میں نے کہا حضور اگر آپ چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں۔ تو یہ سارے واقعات ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں ہے کہ آپ نے سیدنا عمر کو اب میں عمر تمہاری کیا رائے؟ انہوں نے کہا حضور میں آپ کے گھر کے بارے میں بات کر سکتا ہوں۔ اب میں پوچھ رہا ہوں، میرا حکم ہے۔ انہوں نے کہا حضور اگر تو آپ کا حکم ہے تو پھر میں بھی آپ سے کچھ پوچھوں گا، آپ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ حضور نے فرمایا بالکل۔ انہوں نے کہا حضور یہ تو بالکل واضح مسئلہ ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ عائشہ کے ساتھ شادی آپ نے خود کی ہے یا اللہ نے کرائی ہے؟ تو ایک مسئلہ ہے ہی نہیں، مشکل ہے۔ کیا مطلب؟ کہا حضور آپ یہ فرمائیں تو زوجت بعائشہ او ان اللہ زوجک بعائشہ، آپ نے خود شادی کی، اللہ نے کرائی؟ فرمایا عجیب بات کر رہے ہو کہ جبریل تفریح لے کے آئے، اللہ کے حکم میں شادی ہوئی۔ انہوں نے کہا حضور ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے اچھی عورتیں مل جاتی، اللہ کو اپنے نبی کے لیے پاک بیوی نہیں ملی۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ نہیں ڈھونڈ سکے اپنے نبی کے لیے کوئی اچھی لڑکی؟ اور انہوں نے کہا حضور اچھا مجھے یہ بتلائیں یہ مکھیاں جو اڑتی پھرتی ہیں یہ آپ کے بدن پہ بیٹھتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے مجھے گندگی سے محفوظ رکھا۔ انہوں نے کہا حضور اللہ آپ کے بدن پہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، گندی عورت بیٹھنے دیتا، آپ کیا کہیں؟ بس تم لے جان دو۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کہتے ہیں جیسے گلاب کا پھول کھلتا ہے نا، کھل گیا کہ واقعی میرا گھر تو پاک ہے، بلا وجہ پریشان۔ حضور فوراً تشریف لے آئے۔ بیوی عائشہ کہتی ہے میں لیٹی ہوئی تھی، حضور نے فرمایا کہ اچھا عائشہ دیکھو اگر کوئی غلطی ہے تو تو بھی توبہ۔ اور جب حضور نے یہ کہا تو بیوی عائشہ کہتی ہے کہ میں بھی تو آخر کرشی خاندان کی عورت تھی نا، میرے آنکھوں میں خون، میرے پھر جذبات کب میں نے اپنے ابا اما سے کہا عجیب رسول اللہ جواب دے حضور کو۔ انہوں نے کہا ماذا نقول، ہم کیا جواب؟ میں نے کہا یا رسول اللہ تو میں نہیں توبہ کرتی۔ آج میرا وہی حال ہو گیا کہ اگر میں جھوٹ کا اقرار کروں تو آپ مجھے سچا مانیں گے، اور اگر میں سچی بات کروں کہ میں بے گناہ ہوں، میرا کوئی گناہ نہیں ہے، تو آپ مجھے نہیں مانتے۔ میرے ماں باپ بھی میری صفائی دینے کے لیے تیار ہیں، آپ اللہ کے نبی ہو کر مجھے کہتے ہیں توبہ کرو، اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے گناہ گار سمجھتے ہیں۔ میں نہیں توبہ، میں نے گناہ کیا نہیں، اللہ بری ہے، میرا اللہ گواہ ہے کہ میں بری۔ اور بیوی کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی جواب نہیں مگر میں وہی جواب کہوں گی۔ کہتی ہے غصے میں اپنے جذبے میں آگے میں حضرت یعقوب کا نام بھی بھول گئی، مجھے حضرت یعقوب کا نام بھی بھول گیا۔ میں نے کہا اقول کما قال ابی یوسف، جیسے یوسف کے ابا نے کہا تھا میں بھی وہی بات کہتی ہوں، لیکن مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام بھی اس غصے میں بھول گیا۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ میں نے کہا حضور پھر میرا بھی وہی جواب ہے کہ میں صبر کرتی ہوں، اللہ میری بدل کہتی ہے۔ اس کے بعد وحی نازل ہونی شروع ہوئی اور میں نے دیکھا میرے ابا اما کی جان نکل رہی ہے کہ خدا جانے وحی آ گئی، کیا ہوتا ہے پتہ نہیں، ہماری بیٹی کے بارے میں کیا حکم آتا ہے۔ لیکن کہتی ہے اللہ مطمئنہ، میں مطمئن تھی، مجھے پتا تھا کہ اللہ پاک بے گناہ کے خلاف تو بات نہیں کروائیں گے، اللہ عادل ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وحی اتری اور وحی ختم ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابشری عائشہ، عائشہ مبارک ہو، ان اللہ قد برأت من السماء، اللہ نے تیری گواہی دی ہے آسمانوں سے کہ تو پاک ہے۔ حضرت ابی بکر نے کہا قومی عائشہ فاشکری رسول اللہ، عائشہ اٹھو اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو۔ عائشہ کہتے ہیں میں نے کہا لا اشکر رسول اللہ، میں اللہ کے نبی کا شکریہ ادا نہیں کرتی، آپ نے مجھ پر کون سا اعتماد کیا ہے؟ انی اشکر الذی انزل الوحی من الارض، میں اس کا شکر ادا کروں گی جس نے عرش سے میری گواہی۔ اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم ہے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میرے بارے میں قرآن اترے گا اور قیامت تک پڑھا جائے، اللہ حضور کے دل میں بات ڈال دیں گے کہ آپ کی بیوی پاک، یا زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلا دیا کہ یہ امید نہیں کر سکتی تھی کہ میرے بارے میں اللہ قرآن اتاریں گے اور قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا۔ لولا سمعتموه قلتم لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم۔ اللہ نے قرآن کا پورا رکوع اتارا بی بی عائشہ صدیقہ کی ساتھ۔ اسی لیے آج دیکھیں دنیا میں اختلاف ہے کہ بھی شیعہ کافر ہے یا نہیں ہے، لیکن اس پہ پوری دنیا کے علماء اہل سنت کا اتفاق ہے
کہ جو آدمی بی بی عائشہ کو پاک نہ سمجھتا ہو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، کیونکہ بی بی عائشہ کی برات تو قرآن میں ہے، تو پاک نہ سمجھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا، اس نے تو اللہ کے فرما اور قرآن کی ایک آیت کا انکار جو ہے وہ کفر ہے۔ تو بی بی عائشہ کو اللہ نے یہ عظمت اور یہ شان عطا فرمائی، اور اللہ نے حکم دیا کہ جن لوگوں نے، اچھا خدا کی قدرت دیکھو کہ جو منافقین تھے انہوں نے تو بات کی نا طریقے سے، لیکن مسلمان کی چہرے سے کھل کے بات کہہ بیٹھے، تو 3 مسلمانوں جن میں حضرت حسان، حضرت رسال بی بی حمنا، ان کو جھوٹی تہمت لگانے کے کوڑے لگائے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے جو مستا پہ خرچ کرتے تھے، آپ نے فرمایا واللہ لا انصت بعد ذلک، خدا کی قسم ہے کہ مستا آج کے بعد پھر میں تمہارے اوپر خرچ نہیں کروں گا کہ تم بھی میری بیٹی پہ تہمت لگانے میں شریک ہو راز کروں۔ اللہ نے قرآن نازل کیا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ تم بھی معاف کر دو جیسے اللہ نے معاف کر دیا ہے؟ تو حضرت صدیق نے کہا تم شکر اللہ، میں مستا پہلے جو میں تمہیں خرچ دیتا تھا اب اس سے دوگنا خرچ دیتا۔ تو یہ سارے واقعات جو ہیں بات پیش آئے، 6 ہجری کی ابتدا ہو چکی تھی، زندگی